بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسی چیزوں میں اپنا وقت لگاتا ہے، وقت بڑا قیمتی ہے۔ اے کاش یہ 2 گھنٹے اللہ کی اطاعت کرتا، تفسیر قرآن کریم پڑھ لیتا، دعائے سیف سجادیاں پڑھ لیتا، 4 جملے قرآن کے سن لیتا یا پڑھ لیتا، 2 رکعت نماز پروردگار عالم کی خدمت میں پڑھ لیتا تو اس کی دنیا بھی بنتی، اس کی آخرت بھی بنتی۔ صفات مؤمنین کی باری آئے گی کہ جب آدمی نے خود کو پاک کر لیا، فضولیات سے بچ گیا، اب یہ کون سی صفات اچیو کرنا شروع کرے، کون سی چیزوں کو اپنی عادتوں میں شامل کرنا شروع کرے، اور اس کے بعد پھر آخری درجہ آتا ہے کہ اللہ اس بندے کو صاحب کرامت بنا دیتا ہے۔ کہ آغا نخدکی کے پاس اگر کوئی بیمار جاتا تھا، اتنا صاحب کرامت کہ وہ کہتے تھے کہ مثلا انجیر دیتے تھے، اس پہ دعا پڑھتے تھے، کہتے تھے قبلہ میری ماں بیمار ہے، کہتے تھے یہاں پہ کھا لو، تمہاری ماں کو شفا وہاں پہ مل جائے گی۔ یہ بھی تو انسان تھے نا۔ کئی واقعات ہیں ان کے، ایک تو لمبا واقعہ، اس میں جاؤں گا تو وقت بہت گزر جائے گا، آج ایک اور مجلس بھی آئے، تو اسی لقمہ حلال پر ہے کہ ایک بہت بڑے افسر کا بیٹا آغا کا دشمن بن گیا، اور اتنا دشمن کہ پسٹل لے کے گیا کہ میں ان کو گولی ماروں۔ صرف اس لیے انہوں نے مجلس پڑھی، اس کے باپ کو ہدایت ملی، اس نے کہا میں تو شاہ کے پاس کام کرتا ہوں، اور بیٹے کو کہا کہ آج کے بعد نوکری شوکری سب چھوڑ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا بھئی کس مولوی کی باتیں سن کے آئے ہے بابا، ہاں نوکری بھی چھوڑ رہا ہے، گاڑی پروٹوکول سب چلا جائے گا اس مولوی کی وجہ سے۔ ہمارے ایک مولانا انٹیریئر سندھ میں مجلس پڑھنے کے وڈیرے نے اسے دعوت دی۔ یہ ایک تأثر جو شیعت میں بنایا گیا کہ مجلس کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ فضائل ہوں اور مسائل ہوں۔ یہ کیا مولویوں نے شروع کر دیا ہے، رزق حلال پتہ نہیں اخلاقی باتیں، اس کا تعلق مجلس سے نہیں، مجلس مطلب فضیلت ہو اور مصائب ہو۔ اس بندے نے غلطی سے مولوی صاحب کو بلا لیا، انہوں نے پوری مجلس پڑھی شراب پر اور زنا پر، کہ وہ یزیدی کردار والا ہے جس کے اندر یہ صفات ہے۔ دوسرے دن بانی مجلس ہے، قبلہ صاحب آپ یہ چیزیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ امام حسین کے فضائل پڑھیں ہیں، مولا علی کے فضائل پڑھیں ہیں۔ انہوں نے کہا کیوں، ان میں کیا ہے؟ یہ نہ پڑھا کریں۔ تو بعد میں جب اس نے معلوم کیا یہ مجھے کیوں روک رہا ہے، کہ قبلہ لوگوں نے اس کو اتنا ٹوکا ہے، کہ کیوں؟ کہ تم نے عجیب مولوی بلایا ہے جس نے تیرے ہی خلاف مجلس پڑھی ہے، تو اپنی بےزتی کروانے کے لیے مولوی کو بلا رہا ہے۔ یہ شراب بھی پیتا ہے اور عیاش بھی ہے، لیکن مجلسیں بھی کرواتا ہے۔ تو کہا تو اپنے خلاف مولوی بلا رہا ہے مجلس پڑھنے کے لیے۔ تو ان کا ایشو یہی ہے، کیونکہ اگر تبلیغ ہوگی مجمع میں کوئی بے نمازی ہے وہ کہے گا مولانا مجھے کہہ رہے ہیں، اگر کسی میں نشے کیا تو وہ کہے گا مولوی مجھے کہہ رہے ہیں۔ لیکن اگر مولا علی کی فضیلتیں پڑھتا رہوں تو آپ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مولا کی فضیلت پڑھ رہا ہوں نا۔ لیکن اگر مولا کا شیعہ بننا ہے تو فضیلت تجھے اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی۔ یا علی مثلک مثل الکعبہ، تیری مثال کعبے کی طرح ہے۔ دنیا علی کی فضیلت پڑھے یا نہ پڑھے، مولا کی فضیلت تو کم ہونے والی نہیں ہے۔ اصل تو ہے جسے کعبے تک جانا ہے، کعبہ کسی کے در پہ نہیں آتا۔ دنیا کعبے کے پاس جاتی ہے حاجی کہلاتی ہے، تو علی کے پاس جائے گا مومن کہلائے گا۔ تو خود کو وہاں تک پہنچا۔ مولا کی فضیلت پڑھنے سے مجھے تو کچھ نہیں ملنے والا نا، ایمان تر و تازہ ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے کہ میں اس امام کا ماننے والا ہوں جو اتنی فضیلت والا ہے، لیکن تھوڑی خوشی مولا کو بھی تو دے نا۔ اور مولا کو خوشی کب ہوگی؟ جب مولا یہ فخر کرے یہ میرا شیعہ ہے۔ ہم تو قیامت میں بولیں گے علی میرا مولا ہے، لیکن مولا بھی تو بولے نا یہ میرا شیعہ ہے، اور وہاں پہ کھڑے رہو اور چیخے مارتے رہو مولا میں تیرا شیعہ، مولا دیکھے ہی نا، تمہیں تو نظر ہی نہیں آتا تو میرا شیعہ ہے۔ لیکن جب سلمان آئے گا تو علی سینے سے لگائیں گے، جب حبیب آئے گا تو علی فخر کریں گے، حر آئے گا تو حسین فخر کریں گے۔ یہ مقام ہونا کہ قیامت کے دن سرخرو بنو۔ اے انسان وہ کب بنے گا؟ جب اپنے وجود کو طاہر بنائے گا۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، لیکن انسان عمل نہیں کرتا۔ جتنے بھی واجبات ہیں نا، ایک مثال دے کے ربط مصیبت تو یہ میرا ہاتھ ہے، اگر اس ہاتھ پر میں کوئی چپکانے والی چیز لگا دوں، ٹیپسولیشن لگا لوں اس ہتھیلی پر، جب اسے نکالوں گا تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔
اور وہی ٹیپ سولوشن اگر ہاتھ کے پیچھے لگاؤں، اب جب نکالوں گا نا تکلیف ہوگی کیونکہ وہ بالوں میں چپک جائے گی۔ فرمایا بالکل اسی طرح جب روح کو نکالا جاتا ہے نا، اگر دنیا کے تعلقات ختم ہو چکے ہیں، اس ہتھیلی کی طرح صاف ہوگا تیرا قلب، تیرا وجود، تو روح نکلنے میں تکلیف نہیں ہوگی۔ لیکن دنیا کے تعلقات سے تم نے اپنے وجود کو باندھا ہوگا نا ان بالوں کی طرح، اور جب روح نکلے گی نا اب تکلیف ہوگی، کیونکہ مال کی محبت، اولاد کی محبت، بیوی کی محبت اتنی ہے کہ روح نکلنا نہیں چاہتی، اس دیار فانی سے جانا نہیں چاہتی، وہ روتا ہوا جاتا ہے، حسرت کی نگاہیں رکھتا ہوا جاتا ہے۔ لیکن ایک وہ ہے جو سلمان ہے، ایک وہ ہے جس نے خود کو اتنا پاک کیا، سعید۔ امام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ موت کیسی لگ رہی ہے؟ کہتے ہیں مولا اگر 100 مرتبہ زندہ کیا جائے، اس سے بدتر حالت میں مارا جائے، لاشے کو جلایا جائے، خاک کو ہوا میں اڑایا جائے، پھر بھی آپ کے ساتھ کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے تعلقات کو چھوڑا اور ایک تعلق کو مضبوط کیا، وہ تعلق اہل بیت رسول اور رسول سے اور پروردگار عالم سے تھا۔ تو یہ مجلسیں رسی ہیں جو آپ کو جوڑتی ہیں اہل بیت کی ولایت سے، اور انسان جڑتا تبھی ہے جب اس کے اندر کشش ہو۔ جس طرح لوہے کو چکمک کھینچتا ہے نا، خود کو پاک کرو تو اہل بیت کی طہارت تجھے اپنی طرف کیا کرے گی؟ کھینچ لے گی۔ صلوات پڑھیں محمد اجل فرجہم۔ سید امیر داماد سے پوچھا کہ اے امیر داماد، گناہ اویلیبل تھا تمہارے سامنے لیکن تم نے کیا کیوں نہیں؟ اس نے گناہ سے بچنے کے لیے اپنی 10 انگلیاں دیے میں آگ جل رہی تھی لالٹین میں، اس نے اس میں جلا دی تھی، صرف گناہ سے بچ جاؤ۔ شہوت کو خاموش کرنے کے لیے اس نے ہاتھ کو آگ میں ڈالا تھا، تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ آئے۔ فرمایا صرف ایک خیال مجھے گناہ سے روکتا تھا، تو کون سا خیال؟ کہ جب یہ سوچ رہا تھا کہ قیامت کے دن میری دادی زہرا آئے گی اور مجھ سے پوچھے گی میرے لال بتا تو نے ہمارے لیے کیا کیا، کہ اس وقت سے شرم آ رہی تھی اگر گناہ کر کے جاؤں گا تو بیوی کا سامنا کیسے کروں گا۔ آج مومن یہ سوچے، روایات میں صریح ہے کہ اپنے حسین کا خون بھرا کرتا لائیں گے، حسن کے جگر کے ٹکڑے لائیں گے اور اہل محشر سے سوال کریں گے، بتاؤ اے امت، اور ہم کیا قربانی دیتے اس امت کی اصلاح کے لیے؟ تو بہت بڑا قرض ہے امام حسین کا ہمارے سروں پر، وہ ادا ہوتا ہے جب انسان مولا کے اہداف کو پورا کرتا ہے، دلوں کو کربلا لے کر چلے۔